اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگته قسم مختصر. حمد و صلات کے بعد گرامی قدر واجب صد احترام بزرگوں دوستوں ایمان والوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی مناسبت سے چند معروضات پیش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نساء میں سے آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ نے اعلان فرمایا، اے انسان تجھے جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے. یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے. اس جہاں میں راہ چلتے انسان کو تکلیف آ جاتی ہے. انسان کتنا ہی بچنے کی کوشش کیوں نہ کرے، مصیبت پھر بھی آ جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کے غلام یعنی حضور کے امتی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتا ہے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ وعم نوالہ نے اعلان فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال البلاء بالمؤمن ولا مؤمنۃ فی نفسہ ووالدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ من خطیۃ الی آخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترمذی کے اندر مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض مومن مرد یا مومن عورت پر مصائب آلام آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، اور کبھی اس کے مال پر. ان مصائب و آلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتے ہیں کہ اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیے اور غور فرمائیے اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے، تکلیف گناہوں کا کفارہ ہے. اور بعض بندہ ہوتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار امتحانات آتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، یا پھر اولاد بیمار ہو جاتی ہے اولاد کی بیماری کی وجہ سے، یا اولاد کی بیماری کی وجہ سے. تو جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے دیکھ تو صحیح تجھے رسول اللہ نے فرمایا اس مصیبت کے بدلے، پریشانی کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور کافر کے لیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کی ایک صورت ہے.
کافر پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب ہوتا ہے. لیکن ایمان والے کے لیے اگر کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو یاد رکھنا صبر کرنے والے کے لیے بڑا انعام ہے. کبھی بندہ مومن خود بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، کبھی کمائی ضائع ہو جاتی ہے، مصیبت جان پر آئے یا اولاد پر آئے یا مال پر آئے، وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. لیکن یہ تمام تکلیفیں یاد رکھنا گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ سارے کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اللہ اللہ، بڑی غور سے یہ احادیث جو سنا رہا ہوں بڑے غور سے سنیں. اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں رہتا. جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یتلی عبدہ بالسقم حتی یکفر ذلک عنہ کل ذنب. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سنا، قال سمعت، میں نے سنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ کے محبوب فرما رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ بیماری اس سے ہر گناہ مٹا دیتی ہے. اب اس حدیث کو بھی ذرا سامنے رکھیے. بندے کو کسی حال میں بھی ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی بیماری آئے، تکلیف آئے، مال کی کمی آئے، رزق کی کمی آئے، کسی قسم کا امتحان آئے، بندے کو کسی حال میں بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یود آل العافیت یوم القیامہ حین یؤتی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قردت بالمقاری. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ان بندوں کو جو دنیا میں مصائب و آلام میں مبتلا رہے اجر و ثواب عنایت کیا جائے گا، تو وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے آرام سے رہے، سکون سے رہے، وہ تمنا کریں گے کاش ان کے جسموں کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی. اب اندازہ لگائیے اس حدیث کو سامنے رکھ کے غور کیجئے. ہمیں ذرا سی بھی تکلیف ہو اف اف کر اٹھتے ہیں، اخ تڑخ کر اٹھتے ہیں، لیکن اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں کو جھیلنے والوں، تکلیفوں کو جھیلنے والوں، بیماریوں کو جھیلنے والوں، پریشانیوں کو جھیلنے والوں، ہاں تم پہ کوئی مصیبت آئے اس میں صبر کرنے والوں، انہیں جھیلنے والوں، قیامت کے دن تمہاری شان یہ ہوگی. فرمایا جس وقت میدان معاشر میں قیامت کے دن اللہ کے بندے دیکھیں گے کہ کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں جن پہ اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار انعام و اکرام ہیں، بے شمار آسائشیں اور علائش اور اللہ کا کرم اور مہربانی ہے. میرے دوستوں پوچھا جائے گا کون ہے؟ فرمایا جو دنیا میں جن پہ مشکلات آتی تھی یہ صبر کرنے والے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والے. تو میرے دوستوں ان پہ اللہ کا انعام دیکھنے والے کہیں گے کاش ہمیں بھی دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا اور صبر کرتے اور آج ہم بھی یہ اللہ کا انعام پاتے. رحمت میرے حضور دی بازاں بیمار دی، رحمت میرے حضور دی بازاں، رحمت میرے حضور دی بازاں بیمار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہ گارا. اور توجہ فرمائے میرے دوست اور بزرگوں، مولا علی
بولو مولا قربان جائیں اخی رسول، اخی رسول مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یہود مسلما قضا غدوہ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وإن عاد عشیۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنہ۔ ترمذی شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں، علی کا نام آئے مل کے کہو سبحان اللہ، مولا علی فرماتے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دن کو عیادت کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ توجہ ہے، شام تک 70,000 فرشتے بیمار کی تیمارداری کرنے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا اگر وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی رات کو عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے صبح تک اس کی عیادت کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں پھلوں سے لدا ہوا باغ اس کے نام ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور شام تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ نامہ اعمال میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، کس قدر گناہ مٹتے ہیں یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کی نوری مخلوق دعائیں کرتی ہے۔ بندے کو چاہیے اس پہ عمل کرے تاکہ نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں بڑھ جائیں۔ وہ جو ہے مولا علی فرماتے ہیں اے میرے دوست میرے بھائی، آج پڑوسی کا خیال نہیں کرتا، آج دلوں میں کدورت ہے، نفرت ہے، پیار نہیں۔ یاد رکھنا مسلمان مومن کی شان، مسلم کی شان سن لو۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، بچہ تو شعر و شاعری کو چنگی لگ رہی ہے، میں شعر پڑھا رہا ہوں، مولوی بہت سونا بولا ہے، حدیثہ پڑھا تو چس نہیں آئی، 85 حدیثہ آ رہی ہے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب کوئی مومن بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا، اس کی عیادت کرنا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، بولو میرے آقا کی۔ یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے اے مریض کی عیادت کرنے والے تمہیں مبارک ہو، تمہاری تیمارداری کے لیے چلنا تمہیں مبارک ہو، تم نے اس عمل سے جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ اللہ جنت میں اپنا، آج تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں، آج تو کوئی کسی کے دکھ میں شریک ہونا بھی اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ لیکن میرے دوست یاد رکھنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے، تو جو ہے حدیث کو ذرا سن لیجیے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آج تم میں سے کون ہے جو روزے میں؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے، کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ میرے آقا نے فرمایا آج تم میں کون ہے جس نے جنازہ پڑھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں توجہ کرنا، اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سن لیے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگی کسی آدمی میں ایک ہی دن میں یہ خصائل جمع ہو جائیں اس کے لیے جنت ہے، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔
بولو بولو کہاں داخل ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہوگا. بابا کوئی تو ہوگا چلو جی جنازہ نہیں پڑھا، کوئی تو ہوگا جس نے روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی تو ہوگا جس نے مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا، چاروں عمل سارے نہ کر سکا، ایک ہی عمل کر لیا، میں نے مریض کی عیادت کی ہے. بولو بولو مریض کی عیادت کی ہے، تیمارداری کی ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی مولا علی ہے، فرماتے ہیں یاد رکھنا 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دن رات دعائے بخشش و مغفرت مانگتے رہتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی میرے دوست اور بزرگوں کوئی بھی صحابی آتا، میرے نبی اسے مالا مال فرماتے. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت انس. جناب جی سبحان اللہ نہیں آتے اور آپ کو ایک بار سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سارے کا سارا حضور کے گھر میں گزرا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نوجوان ایک یہودی امام الانبیاء سے پیار کرتا، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت فرماتا. امام الانبیاء اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں جدھر سے گزرتے پیچھے پیچھے ہوتا، کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا، نبی کے بددعا کا مکھڑا دیکھتا رہتا. یہ میرے نبی کا مکھڑا ہے. والضحى واللیل اذا سجا، یہ میرے نبی کا مکھڑا ہے اور یہ میرے نبی کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى، اور یہ میرے نبی کی پیاری زبان جب کھلی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ میرے پیارے نبی کا چہرہ جب سے ابھی حضرت انس فرماتے ہیں وہ یہودی جوان دیکھتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہتا، کبھی دائیں کبھی بائیں. جب میرے نبی مسجد سے باہر آتے دروازے پہ کھڑا ہوتا، گھر تک نبی کو چھوڑ کے آتا، امام الانبیاء سے پیار کرتا. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا. میرے دوستو اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوا، بیمار پڑ گیا، گھر میں آ گیا، باپ پریشان. میرے دوستو وہ تھا وہ بچہ یہودی کا بیٹا. اللہ ابھی مسلمان نہیں تھا، میرے نبی کا عاشق تھا، میرے نبی کے حسن پہ شیدا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا وہ بچہ یہودی کا بچہ تھا. بھی یہودی بیمار ہو گیا، بیماری کے عالم میں اپنے گھر میں ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ان غلام من الیہود کان مرضا فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر ملی، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، اے ابو بکر عمر آ جاؤ، ہم نے اپنے یار کے دروازے پہ جانا ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے. کتنے دن ہو گئے نظر نہیں آیا، پتا چلا میرے نبی کو بیمار ہے. اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا فرمایا میرے ابو بکر عمر آؤ ذرا چلتے ہیں بیمار تیمارداری کرنے کے لیے. پتا چلا اگر کوئی غیر مسلم بھی بیمار ہو اس کی تیمارداری کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. اپنا اخلاق دکھاؤ، اپنا کردار دکھاؤ، ہو سکتا ہے اس کا دل پسیج جائے کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اسلام اتنا پیارا دین ہے جس دین میں دشمن کی بیماری یا بیمارداری اور تیمارداری کرنے کا حکم ہے، میں اسی اسلام کو پسند کرتا ہوں. قربان جائیں اللہ کے لاڈلے نبی جب اس کے دروازے پہ پہنچے تو جو ہے جب دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، یہودی باہر آیا، کہا آپ، میرے آقا دو عالم نے فرمایا پتہ چلا ہے میرا جوان بیمار ہے. یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں تو ساری زندگی دشمنی کرتا رہا، ٹھیک ہے میرا بچہ تیرا عاشق ہے مگر کتنی مہربانی. آئیے قربان جائیں اللہ صدیق اکبر فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں جس وقت اللہ کے لاڈلے محبوب اس کے چارپائی پہ آئے، سرہانے بیٹھ گئے، اس کا سر بھی سرہانے، حضور بھی سرہانے. کتنا پیارا جوان ہے، کتنا پیارا جوان ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت انس فرماتے ہیں اس جوان کا سر میرے آقا دو عالم نے اپنی گود میں رکھ دیا.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سر گود میں رکھا، پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے عرض کرتا ہے سونیا لگتا ہے وقت بڑا تھوڑا ہے، میری بیماری طول پکڑ گئی ہے، سونیا یہ تیرے فراق میں ہے، تیری محبت میں یہ جسم لاغر ہے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب نے فرمایا میرے غلام آج میرا کلمہ بھی پڑھ لے، آج میرا کلمہ بھی پڑھ لے۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ جوان کہنے لگا سونے کلمہ تو پڑھ لوں گا، اگر مر گیا میں نے تو کوئی سجدہ بھی نہیں کیا، کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی حج بھی نہیں کیا، کوئی اور عمل بھی نہیں کیا، میرا کیا بنے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ، میرا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تجھے پکڑ کے جنت لے جانا میں محمد کا کام ہے۔ اور توجہ فرمانا میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کلمہ پڑھا، اس کلمے دراز دیارے میں، اس کلمے دراز ذرا دل کعبے کے ساتھ جوڑو نا، اور کعبے میں کھڑے ہو کے حضور کو دیکھو، کعبے میں کھڑے ہو کے حتیم کعبہ کو دیکھو، اور حتیم کعبہ کو دیکھ کے نا وہ حتیم کعبہ کا جو پردانہ ہے وہ رسول اللہ کے روزے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ادھر اشارہ کر کے ذرا دل کو جوڑو نا، اس کلمے دراز نیارے اس ڈبے ہوئے بیڑے سانو دسیا مدینے والے نے پڑھولا اللہ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، ذرا توجہ کرنا، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت انس فرماتے ہیں ادھر نبی کا کلمہ پڑھا، نظر چہرے والضحیٰ پہ ہے، آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ جب روح برباد ہو کملی والے کا دیدار ہو جائے، یہی تمنا ہر مومن کی ہے، یہی آرزو ہر مومن کی ہے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب کی صحابی حضرت انس فرماتے ہیں اس کی نظریں چہرے والضحیٰ پہ ہیں، بولو بولو اس کی نظریں چہرے والضحیٰ پہ ہیں، اور زبان پہ حضور کا کلمہ ہے، زبان پہ حضور کا کلمہ ہے، اور ادھر سے روح پرواز ہو رہی ہے۔ میرے نبی عیادت بھی فرما رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، روح بھی پرواز ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں جب روح پرواز ہو گئی اب میرے نبی چلنے لگے، یہودی نے ہاتھ باندھ لیے، کہنے لگا سو رہے ہو اللہ کے لاڈلے محبوب اب میرا بیٹا نہیں رہا، یہ آپ کا غلام ہے، اس کا جنازہ میرے گھر سے نہیں بلکہ اس کا جنازہ سونیا تیرے ہی گھر سے اٹھے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ حضرت انس فرماتے ہیں وہ جوان 18 سال کا جوان، اس کا جنازہ آج رسول اللہ کے گھر سے اٹھ رہا ہے، اس کی چارپائی کو کندھا دینے والے، اس کی چارپائی کو کندھا دینے والے صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، مولا علی ہیں، قربان جائے بدل صحابہ نے کندھا دیا جوان کے، جناب جنازے کو میت کو لے جایا گیا۔ عجیب منظر ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ اپنا پاؤں زمین پہ سیدھا نہیں رکھ رہے بلکہ پاؤں کے پنجوں کے ساتھ، پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ اپنی ایڑیوں کو اٹھا کے رسول اللہ چل رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا اور حیران رہ گئے، ہم نے کہا اللہ کے لاڈلے محبوب عجیب نظر آئے، عجیب منظر ہے، قربان جائیں جس کا جنازہ خود رسول اللہ نے پڑھایا، جسے قبر میں رسول اللہ نے اتارا، جس کا جنازہ حضور کے گھر سے اٹھا۔ میرے دوست اور بزرگوں حضرت انس فرماتے ہیں جوان 18 سال کا تھا، چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اللہ کے لاڈلے محبوب کا یہ غلام۔ میرے دوستوں اور بزرگوں قبر بندی بنا دی گئی، جناب قبر تیار ہو گئی، میرے نبی کے صحابہ حضرت انس فرماتے ہیں پوچھنے لگے اے اللہ کے لاڈلے محبوب ذرا مہربانی فرمائیں، توجہ ہے، ذرا مہربانی فرمائیں، ذرا کرم نوازی فرمائیں، سمجھائیں، آپ نے عجیب منظر ہے آج اللہ کے لاڈلے محبوب آپ نے پاؤں جنازے میں پورا نہیں رکھا، جتنی دیر آپ گلیوں میں چلتے رہے جنازے میں آئے پاؤں کے پنجوں کے ساتھ چل کے آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے لاڈلے محبوب نے فرمایا میرے اس غلام کے جنازے میں
میرے اس غلام کے جنازے میں کتنے اللہ کے فرشتے آئے تھے، کتنے ملائکہ آئے تھے، زمین ساری کی ساری فرشتوں سے بھری ہوئی تھی، میں پاؤں بھی پورا نہیں